السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، آج دوسرے پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ دوسرے پارے میں 16 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 142 سے 252 تک۔ آج میں خلاصے میں 16 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کے بدلنے کا واقعہ ہے، ایک ہو گیا۔ نمبر 2، نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرنے کا ذکر ہے۔ نمبر 3، ایمان والوں کی ڈر، بھوک، مال، جان اور پھل میں کمی کر کے آزمائش کا ذکر ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، ساتھ دیجیے گا۔ نمبر 4، عام انسانوں اور مسلمانوں کو حلال کھانے کا حکم ہے، حلال کھانا۔ 5، مردار خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر لیے دیے گئے کو حرام کہا گیا ہے، 5 ہو گئے۔ 6، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب سے کسی بھی بات کو چھپانا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 6 ہوئے نا ابھی، 7 ابھی اور ہوگا۔ 7، قصاص، بدلہ لینے کے احکامات اور اس کے فائدے کا ذکر ہے۔ اب 8، روزے کی فرضیت اور اس کے مسائل کا تذکرہ ہے۔ روزے کے بارے میں کس پارے میں ہے؟ کس پارے میں ہے؟ دوسرے پارے میں ہے، یاد رکھیے گا۔ حج کے مسائل کا بیان ہے۔ حج کا ذکر کس پارے میں ہے؟ دوسرے پارے میں ہے۔ کتنا حل ہوا ہے؟ اسلام میں مکمل طور سے داخل ہونے اور شیطان کے راستے پر نہ چلنے کا حکم ہے، یہ 10واں پوائنٹ ہے۔ 11واں پوائنٹ، حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ 12، اس کے بعد شراب اور جوا، اس کے بارے میں ذکر ہے کہ فائدہ کم، نقصان بہت زیادہ ہے۔ یعنی شراب کے بارے میں یہ پہلی آیت اتر رہی ہے دوسرے پارے میں کہ شراب اور جوا اس میں تھوڑا فائدہ لیکن نقصان زیادہ ہے، لیکن اب اس کے بعد 2-3 آیت اور اترے گی اور پھر ہمیشہ کے لیے شراب حرام ہے۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ 13واں پوائنٹ، مشرکہ عورت سے مسلمان مرد اور مشرک مرد سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں کر سکتے۔ نکاح کے لیے اسلام، دونوں کا اسلام میں ہونا ضروری ہے۔ 13 پوائنٹ ہو گئے۔ 14 پوائنٹ، حیض، طلاق، حیض جو منتھلی آتا ہے لیڈیز کو، طلاق، مختلف قسم کی عدت، دودھ پلانے جیسے مسائل کا ذکر دوسرے پارے میں ہے۔ تو یہ دوسرا پارہ جو ہے نا بہت عام ہے، اس میں بڑے بڑے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ 15ویں چیز، اللہ کے لیے قرض حسنہ دینا مال میں اضافہ کا سبب ہے، یعنی اللہ کے راستے میں مال دو، سورہ بقرہ کے اندر۔ اب آخری بات جو دوسرے پارے میں ہے، جو میں نے لیا ہے، دوسرے پارے کے آخر میں طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے اور اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کا ذکر ہے۔ تو یہ دوسرے پارے کا خلاصہ شاید کہ 5 منٹ بھی نہیں لگا اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا الحمدللہ۔ ایک بات بتانی یہ ہے کہ وہاں دیکھیے گا ایک بینر لگا ہوا ہے، آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ جاتے ہوئے اس بینر کو بھی دیکھیے۔ لڑکیوں کا ایک مدرسہ میں خود بنا رہا ہوں الحمدللہ، آپ سب لوگوں کی ساتھ کی ضرورت ہے الحمدللہ۔ میں نے بلڈنگ کھڑی کر دی اللہ کی توفیق سے اور آپ لوگوں کی مدد سے۔ اب اس کی فنیشنگ کے لیے کچھ پیسے چاہیے جو وہاں لگا ہوا ہے۔ اب میری کمر جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اب ہم زیادہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے، اس لیے میرا بوجھ آپ لوگ اٹھا لیجئے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے تو زکوٰۃ، خیرات، صدقات دیجئے تاکہ وہ بلڈنگ تیار ہو جائے۔ جب تک وہ بلڈنگ رہے گی، جتنے بچے بچیاں پڑھیں گے اس کا ثواب آپ لوگوں کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ خلاصہ میں نے بیان کر دیا۔ اب میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ سوال جواب کے لیے ریڈی ہیں بھائی؟ بولیے یس انشاءاللہ۔ اب شروع کرتا ہوں، بہت حلوہ سوال رہے گا، حلوہ کھائیے۔ اتنا بھاری ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا، بہت حلوہ۔ چلیے بسم اللہ۔ قبلہ کی تبدیلی کی حکمت کیا ہے؟ یعنی پہلے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف تھا، اب وہاں سے مکہ کی طرف ہو گیا۔ حکمت کیا ہے؟ یعنی حکمت کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے۔ حکمت کیا ہے کہ رسول کی بات کون مانتا ہے۔ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتے ہیں؟ جو جوس لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں؟
3 آپشن دوں گا، 3 آپشن، اپنے بھائی کی طرح، اپنے بیٹے کی طرح، اپنے باپ کی طرح۔ اپنے بیٹے کی طرح، باپ کی طرح نہیں کہا، کیوں؟ ہمارا باپ کون ہے ہمیں اور آپ کو پکا معلوم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی شک ہے میرا باپ کون ہے، شک کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا کون ہے اس میں کوئی شک نہیں، مجھے پتا ہے کہ میرے ہی نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کی حکمت دیکھیے، قرآن نے یہ کہا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوس لوگ ویسا ہی جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، یہ نہیں کہا جیسا اپنے باپ کو جانتے ہیں، کیونکہ باپ کے سلسلے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن بیٹے کے سلسلے میں کوئی کہہ دے میرا بیٹا نہیں ہے۔ ابھی سیدھا کون سا ٹیسٹ آیا ہے؟ ڈی این اے، اب سیدھا نکل آئے گا۔ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ 2-3 چیز ہے کیوں بھیجا ہے، تاکہ قرآن کی تلاوت کریں، لوگوں کی صفائی کریں، کتاب و سنت کی بات بتائیں، حکمت کی بات۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ 3 آپشن دوں گا۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ زندہ لوگوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ ارے قرآن کی آیت سب لوگوں کو معلوم ہے، ان اللہ اتنا حلوہ سوال جواب۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ شہیدوں کی برزخی زندگی کیسی ہے؟ جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں لیکن ہم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیا بول رہے ہیں؟ ہاں، لیکن قرآن کی آیت ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے ہیں، ہم اور آپ نہیں بول سکتے کہ ہماری طرح ہیں۔ ٹھیک ہے، مصیبت کے وقت کیا پڑھیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بولیے کتنا حلوہ ہے؟ ٹھیک ہے۔ دینی احکام چھپانے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ جو دینی احکام کو چھپا لے، لوگوں کو نہ بتائے، اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ کفر پر مرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ جو اسلام پہ نہیں مرے تو اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 164، یہ دوسرے پارے میں ہے، اس میں توحید کی بڑی بڑی دلیلیں ہیں، جیسے آسمان و زمین کا پیدا کرنا، رات اور دن کا آنا جانا، کشتیوں کا چلنا، آسمان سے پانی کا اترنا، مردہ زمین کو زندہ کر دینا، ہواؤں کا چلنا اور بادل کا آسمان اور زمین کے درمیان گھیرے رہنا، یہ توحید کی بڑی نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو کوئی آپ کو پوچھے اللہ کی نشانی بتائیے تو کیا بتائیے گا؟ آسمان و زمین اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، دن رات کا آنا جانا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ہواؤں کا چلنا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیں بدلی کس طریقے سے سمندر سے پانی کو اٹھاتی ہے، پھر لے جاتی ہے اور ری سائیکل ہو رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے پھر ادھر ہی آ رہا ہے، وہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہوائیں جب چلتی ہے تو کسان لوگ خوش ہوتے ہیں، ہوائیں بھی کئی طریقے کی چلتی ہے، خوش کرنے والی بھی، پکڑنے والی بھی، تو یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے۔ ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ ماشاءاللہ، صحیح۔ دیکھیے جواب ہم نے بتایا نہیں لیکن آپ لوگ پکڑ لیا۔ قیامت کے دن پیشوا لوگ یعنی پیر لوگ اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ وہ پیر لوگ کہیں گے ہم نے تھوڑے نہ تم کو کہا تھا، تم تو فالتو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ کس کے راستے پر نہیں چلنا ہے؟ صحیح پکڑے ہیں آپ، شیطان کے راستے پر نہیں چلنا ہے۔ برائی اور بے حیائی کی طرف کون بلاتا ہے؟ صحیح پکڑے ہیں آپ، الحمدللہ۔ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا غلط ہے کیا؟ تم ہی نئے نئے سب جانتے ہو کیا؟ میرے بابا، میرے دادا یہ سب کام کر رہے ہیں، غلط تھے کیا انہیں؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ کن لوگوں کی؟ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کے بابا دلیل بن گئے۔ چلیے، حرام کھانا کس کے لیے جائز ہے؟ یعنی حرام کھا سکتے ہیں لیکن کب؟ 2-3 آپشن دوں گا۔ اچھے لوگوں کے لیے، لاچار اور مجبور کے لیے، یا پھر مسافر کے لیے؟
صحیح پکڑے ہیں آپ لاچار اور مجبور کے لیے، الحمدللہ. دیکھیے ماشاء اللہ صحیح ہے. دین کی باتوں کو چھپانے والوں اور اسے معمولی قیمت پر بیچنے والوں کی سزا کیا ہے؟ آپ نے جواب صحیح دیا تھا پہلے، وہی اب فٹ ہو رہا ہے. جو دین کی بات معمولی قیمت پر بیچتے ہیں، اس میں کون سے؟ علماء بریانی یا علماء حقانی. تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. صحیح ہے. قصاص بدلہ لینے کی حکمت کیا ہے؟ یعنی کسی نے قتل کیا تو اسلام کے اندر ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ سماج میں امن و شانتی بنی رہے. سماج میں امن و شانتی بنی رہے. ٹھیک ہے. روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اب آ گیا روزے کے بارے میں. صحیح پکڑے ہیں آپ الحمدللہ. ٹھیک ہے. جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اس کا فدیہ کیا ہے؟ 7 نہیں، 1 مسکین کو کھانا کھلانا. جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کا کیا ہے؟ 1 مسکین کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے. کس مہینے میں قرآن اتارا گیا؟ صحیح پکڑے ہیں آپ الحمدللہ. کس مہینے میں اتارا گیا؟ نہیں، شعبان میں. ارے بھائی جواب میں تم پکے رہیے، کوئی ہلانا بھی چاہے تو ہلنے کا نہیں. نہیں بھائی، نا. کس مہینے میں اتارا گیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 سورہ دوسرے پارے میں. یہ اعتکاف کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ واہ بھائی واہ، یہ تو سب مفتی صاحب ہو گئے الحمدللہ. آپ لوگوں کا قرآن دیکھیں کس طریقے سے ریوائز ہو رہا نا الحمدللہ. نیکی کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت اور تقوی. صحیح ہے. جنگ کس سے کرنی ہے؟ نہیں، جنگ کرنے والوں سے جنگ کرنی ہے، ہر ایک سے نہیں کرنی. جو لڑے گا اس سے لڑنا ہے، جو نہیں لڑے اس سے لڑنا نہیں ہے. بیماری کی وجہ سے احرام کی حالت میں سر مڈوانے کا فدیہ کیا ہے؟ یہ بھاری ہے ذرا، کیونکہ آپ سب حلوہ ہی بنا دیں گے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی کیا ہوگا؟ آپشن ہونا چاہیے نا. تو بیماری کی وجہ سے احرام کی حالت میں سر مڈوانے کا فدیہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، 3 دن کے روزے رکھنا، یا صدقہ کرنا یعنی 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا قربانی کرنا یعنی 1 بکری ذبح کرنا. یہ یاد رکھے رہے. ہاں وہی بکری ذبح کرنا. صحیح. کیا حج میں تجارت کر سکتے ہیں؟ بزنس کر سکتے ہیں؟ آپ بول رہے ہیں نہیں، آپ بول رہے ہیں نہیں، آپ بول رہے ہیں کر سکتے ہیں. عمر بھائی کر سکتے ہیں کہ نہیں بزنس حج میں؟ ہلائیے کسی نہ کسی طرف. کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. صحیح جواب ہے کر سکتے ہیں. یعنی ہم اور آپ جب حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں تو وہاں جا کے بزنس اور تجارت کر سکتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں ہے. اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 198. شیطان ہمارا کیسا دشمن ہے؟ ایک دم کھلا ہوا، وہ سیدھا آر پار کے سامنے ہے دم. تو جو سامنے ہے تو اس سے کتنا بچ کے رہنا چاہیے؟ اس نے تو چیلنج کر رکھا ہے. چاہیے. ایمان والوں کو جنت کب ملتی ہے؟ بہت حلوہ ہے. ایمان والوں کو جنت کب ملے گی؟ دیکھیے، صبر کے بعد، آزمائش کے بعد، نیک عمل کے بعد. آزمائش کے بعد. صحیح پکڑے ہیں آپ، صحیح پکڑے ہیں. چلیے، شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں پہلی آیت کون سی ہے؟ پہلی آیت سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219. یعنی اس میں کچھ فائدہ ہے، نقصان زیادہ ہے. یہ پہلا حکم ہے. پھر بعد میں آئے گا نماز کی حالت میں مت ایسا کرو. پھر اخیر میں آئے گا کہ شراب ٹوٹل طریقے سے حرام ہے. مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کیوں حرام ہے؟ آج ہماری کچھ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں دوسروں کے ساتھ، ہمارے بیٹے بھی بھاگ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ. یہی آیت ہے جس کے اندر کہا گیا کہ نہیں، شادی نہیں کرنی ہے، ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف. سورہ بقرہ آیت نمبر 221. حیض کی حالت میں بیوی سے الگ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے بارے میں ہے یہ، دوسرے پارے میں ہے یہ. حیض کی حالت میں یعنی منتھلی آئے تو بیوی سے الگ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بستر نہیں ہونا ہے، بقیہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ ایک اور سوال ہے، ایلا، شادی شدہ لوگوں کے لیے، ایلا، بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینے کی مدت کتنے مہینے ہے؟ یعنی کسی نے یہ قسم کھا لیا کہ میں اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا، اس سے الگ تھلگ رہوں گا، تو کتنے مہینے تک وہ ایسا کر سکتا ہے؟ آپشن بتاتا ہوں، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ۔ 3، کتنے لوگ بول رہے ہیں 3 بھائی؟ 3 3 3 3 3 3، چلیے 2 2 2 2 2، 4 والے کتنے ہیں بھائی؟ 4 مہینے تک ایسا قسم کھا سکتے، لیکن 4 مہینے کے بعد ان سے ملنا پڑے گا یا ان سے الگ ہونا پڑے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 226۔ اب یہ آخری پیج آ گیا، 2-3 سوال اور ہے۔ طلاق والی عورت کی عدت کتنے مہینے ہیں؟ 4 کہیں سے آ گیا؟ 3 حیض ہے نا، جن کو طلاق ہو گئی ان کو کیا ہے؟ 3 حیض آئے گا۔ 4 مہینے 3 ہے، وہ 4 مہینہ 10 دن جب شوہر مر جائے اس کا ہے، اور اس میں اگر طلاق ہوئی تو 3 مہینے کی ہی عدت ہے۔ بیوی کو شوہر سے الگ ہونے کا اسلام میں کیا طریقہ ہے؟ یعنی بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو اس کو اسلام نے حق دیا ہے کہ آپ الگ ہو جائیے۔ جو لیڈیز کو نہیں پتا ہے کیا ہے، وہ خلا لینا ہے۔ جس طرح مرد بولتے ہیں نا زیادہ بولے گی نا طلاق دے دوں گا، تو بیوی بول سکتی زیادہ بولیے گا نہیں خلا لے لوں گی۔ کتنی بیچاری کو معلوم ہی نہیں، دم گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہی ہے۔ اسلام کے اندر جہنم والی زندگی نہیں ہے، نہیں جمتا ہے بھائی، آرام سے الگ ہو جائے۔ لیکن خلا کیسے لیں گے؟ مہر کا پیسہ واپس کرنے کا اور الگ ہو جانے کا۔ اب قاضی صاحب سائن کر کے دیں، اخبار میں لکھیں، سامنے والا سائن کرے نہ کرے، شوہر آپ نے مہر کا پیسہ لوٹایا اور گھر چلے گئے۔ 1 مہینے کی عدت ہے، اس کے بعد کہیں بھی شادی کر سکتے۔ 2-3 سوال اور آ گئے۔ بچے کو کتنے سال تک دودھ پلانا ہے؟ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت کتنے مہینے ہیں؟ 3 بول رہے ہیں، 4 مہینے، 4 مہینے، 4 مہینے 10 دن، یہ صحیح جواب ہے۔ قرض حسنہ، اچھا قرض دینے کا ثواب بدلہ کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ اللہ کو قرض دیتے ہیں، جبکہ اللہ ہی کا مال ہے، اللہ کو قرض دینا، ثواب کتنا ملے گا؟ اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ طالوت کی بادشاہت کی ظاہری نشانی کیا تھی؟ یہ بہت ہارڈ ہے۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے قرآن میں۔ ظاہری نشانی یہ تھی کہ صندوق لے کے وہ آئیں گے، صندوق۔ اللہ نے طالوت کے لشکر کو کیسے آزمایا؟ اللہ نے طالوت کے لشکر کو کیسے آزمایا؟ یہ طالوت کا جو لشکر ہے یہ ایمان والوں کا لشکر ہے۔ کیسے آزمائش ہوئی؟ آزمائش ہوئی کہ نہر ہم پار کریں گے، کوئی پانی نہیں پیے گا، صرف 1 چلو پانی پیے گا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ پورا پیٹ بھر کے پی لیا۔ ٹھیک ہے، جالوت کو کس نے قتل کیا؟ 3 آپشن دیتا ہوں۔ جالوت کو کس نے قتل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے؟ داؤد علیہ السلام نے۔ الحمدللہ دوسرے پارے کا خلاصہ بھی ہو گیا اور سوال و جواب۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ، کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔